اکثر پختون دعویٰ کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جس طرح سماجی بھلائی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے غیر سرکاری تنظیمیں یا NGOs قائم کی جاتی ہیں، دراصل وہ پختون معاشرے کی ہزاروں برس پرانی رسم عشر کی جدید شکل ہے۔ آج بھی رسم عشر کی جھلکیاں پختون معاشرے میں موجود ہے۔ عشر کیا ہے؟ عشر ایک ایسی رسم ہے جس میں ایک گاؤں کے ہر گھر سے ایک فرد حصہ لیتا ہے۔ عشر کا اہتمام گاؤں کے اجتماعی کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایسی ذاتی کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے جنہیں انفرادی طور پر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس رواج کی ایک سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو بغیر کسی معاوضے کے رضاکارانہ طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ اکثر عشر کا اہتمام گھاس کی کٹائی، جوار کی کٹائی، پرانی گھر کی انہدام سے نئی گھر کی تعمیر، زیر تعمیر گھر کی چھت کی بھرائی، یا پھر گاؤں میں کسی کے گھر شادی کی تقریب ہو تو ولیمے کا کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر جمع کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ عشر میں حصہ لینے والے افراد کی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہوتی، بلکہ تعداد کا انحصار کام کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات پڑوس کے صرف ایک ہی شخص کو عشر کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ پورا دن کام میں لگا رہتا ہے، لیکن جب گھاس کی کٹائی کے لیے عشر کا اہتمام کیا جائے تو یہ تعداد 20 افراد سے 100 یا پھر اس سے بھی زائد افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ عشر کا اہتمام کس طرح ہوتا ہے؟ جس دن کسی کام کو انجام دینے کے لیے عشر کا اہتمام کرنا مقصود ہو تو اس سے 1 یا 2 دن قبل گاؤں کے ہر گھر کے دروازے پر آواز لگائی جاتی ہے کہ کل ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے کل ہمارا عشر ہے، آپ اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو بھیج دیں۔ اسی طرح پوری گاؤں میں ہر ایک کے دروازے پر جا کر دستک دی جاتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کا رواج تھا، لیکن آج کل موبائل فون کے ذریعے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ عشر کے بلاوے پر آنے والے لوگ مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کام انجام دینے کے لیے درکار اوزاروں کو بھی لوگ خود اپنے ساتھ لاتے ہیں، جیسا کہ گھاس، گندم اور جوار کی کٹائی کے لیے لڑکے، ہم جو پشتوں میں بولتے ہیں، وہ لڑکے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ پھر بلا تاخیر کام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عشر کے لیے آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اپنے نزدیک ہمسائے میں اپنے گاؤں میں کوئی نہیں مل جاتی تو لوگ دوسروں کے گاؤں کو رخ کرتے ہیں، بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کو دور دور سے بلاتے ہیں۔ آج کل خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے یعنی ضلع بونیر، شانگلہ، کالا ڈاگا اور مانسہرہ میں عشر کا موسم ہے، اور لوور دیر اپر دیر میں بھی عشر کا رواج ہے، کیونکہ ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں لوگ باخبستہ سردیوں کی آمد سے قبل مویشیوں کے لیے گھاس ذخیرہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے گھاس کاٹی جاتی ہے۔ اس گھاس کٹائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں جب پہاڑ برف کی چادر اوڑھ لیتی ہے تب ذخیرہ کی گئی گھاس ہی جانوروں کا چارہ بنتے ہیں۔ غوبل کی رسم بھی عشر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ پختون کلچر میں غوبل کی بھی ایک رسم ہوتی ہے۔ عشر کے ساتھ جڑی ہوئی ایک دوسری رسم غوبل بھی ہے۔ تریشر کے آنے سے قبل اس کا رواج بہت عام تھا، اور تریشر کے آنے سے پہلے گندم کی خشکوں کو دانے نکالنے کے لیے پہلے گندم کو کاٹا جاتا، پھر 1-2 دن دھوپ میں خشک کیا جاتا، جس کے بعد غوبل کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ غوبل کا جہاں اہتمام ہوتا ہے اسے درمن کہا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پہ غوبل ہوتا ہے وہ درمن کہا جاتا ہے اس کو۔ غوبل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ درمن کے بیچ میں ایک مضبوط لکڑی زمین میں نصب کی جاتی ہے، اس لکڑی کے ارد گرد گندم کی خشکوں کو رکھ دیا جاتا ہے،
پھر ایک مضبوط رسی کی مدد سے کئی بیلوں کو لکڑی سے باندھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد بیلوں کو خشکوں کے اوپر چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گندم کے دانے خشکوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس غوبل کے لیے بھی عشر کا اہتمام ہوتا ہے، اور یوں بیلوں کی مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے گاؤں میں جن لوگوں کے پاس بیل ہوتے ہیں ان سے ایک دن کے لیے بیل منگوائے جاتے ہیں۔ عشر کی وجہ سے جہاں کئی دنوں کا کام صرف ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، وہاں یہ رسم باہمی اتفاق و اتحاد، بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی دکھ درد بانٹنے کا بھی موقع فراہم کرتی ہے۔ ویسے تو عشر مشترکہ طور پر مل کر دوسرے انسان کے لیے بلا معاوضہ کام کرنے کی رسم کو کہتے ہیں، لیکن اب یہ لفظ زیادہ تر گھاس کی کٹائی سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ پہاڑوں پر گاؤں کے تقریباً تمام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور پہاڑ کا وہ حصہ جہاں لوگ گھاس کاٹتے ہیں اسے برخہ یا پھاڑا پکارا جاتا ہے، اور عشر میں حصہ لینے والے افراد کو عشر گندے کہا جاتا ہے۔ گاؤں کے ہر فرد کو پہاڑ پر اپنا رقبہ معلوم ہوتا ہے۔ برخہ یا پھاڑا عموماً گاؤں سے دور ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اتنا دور بھی ہوتا ہے کہ لوگ 1 سے 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہی گھاس کاٹنے کی مقررہ جگہ پر پہنچتے ہیں، جہاں یہ عشرگندے دوپہر کے کھانے اور چائے پینے کے علاوہ صبح سے لے کر شام تک رکی مسلسل گھاس کی کٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ عام طور پر جس جگہ گھاس کی کٹائی کی جاتی ہے وہاں سے پانی کے چشمے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں، لہٰذا عشر کرنے والی صبح پانی کے چشمے پر 10 سے 15 مٹکے لے جاتے ہیں اور ان میں پانی بھر کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر عشر میں حصہ لینے والے عشرگندے کو پانی سے بھرے مٹکے کندھے پر اٹھا کر پیدل چلتے ہوئے مقررہ جگہ پر لے آتے ہیں اور سایہ دار جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پورا دن اسی پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہیں۔ عشر میں اصل لوگوں کی تعداد زیادہ عشر میں اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو 2 یا 4 افراد کو پانی لانے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ یوں گھر سے دوپہر کا کھانا لانے کے لیے بھی ایک الگ ٹیم کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مٹکوں میں چائے لائی جاتی ہے، کیونکہ عشر میں موجود لوگوں کے علاوہ تماشائیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ تماشائیوں کے کھانے اور چائے کے اہتمام کی ذمہ داری بھی عشر کرنے والے گھر پر ہی ہوتی ہے۔ عشر میں لوگوں کو تفریح فراہم کرنے اور ان میں پھرتی سے کام کرنے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ڈھول یا ہارمونیم بجانے والوں کو بھی خصوصی طور پر بلوایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس عشر میں ڈھول باجا نہ ہو اس عشر میں کام سسروی کا شکار ہوتا ہے، اور بعض اوقات گھاس کی مطلوبہ کٹائی بھی نہیں ہو پاتی، چنانچہ ڈھول بازی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ عشرگندے گھاس کی کٹائی جلدی مکمل کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ گھاس کی کٹائی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ڈھول یا باجا بجانے والے اس ایک فرد یا گروپ کے جیسی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، یوں وہ مجبوراً تیزی سے اپنا گھاس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عشر میں گھاس کٹائی کے دوران 5 سے 10 افراد پر مشتمل ہوتی ہیں، گروپس بن جاتے ہیں اور پھر گھاس کٹائی کا ایک مقابلہ سا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں تو زور زور سے نعرہ لگاتے ہیں یا پھر پشتو گیت جیسے ٹھپا کہا جاتا ہے گانے لگتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح پورا دن کڑاکے دار دھوپ میں گزر جاتا ہے۔ شام ہوتی ہی لوگ عشر کرنے والے کے گھر پر پہنچ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد رات کے وقت عموماً 10 بجے کے بعد تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے اکثر محفلی موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ 2-4 گھنٹے بعد محفل ختم ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عشر کے بعد موسیقی کے محفل سجائی جائے۔ عشر میں گھاس کی کٹائی مکمل ہو جانے کے بعد گھاس کو ذخیرہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر ایک جگہ اکٹھا کر کے محفوظ کیا جاتا ہے۔ گھاس کو دلائی بنا کر روایتی انداز میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں دلائی بنانے کے فن میں چند افراد کو ہی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ دلائی کا فن بزرگوں سے نوجوان نسل تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
گھاس اگر پانی میں گیلا ہو جائے اور دھوپ نہ لگی تو سیاہ پڑ جاتا ہے، جو جانوروں کے کھانے کے لائق نہیں رہتا۔ لہٰذا دلائی کے لیے ایک خاص مہارت درکار ہوتی ہے کہ ان کے دلائی کلی آسمان کے نیچے بنائی جاتی ہے، لیکن اس قدر احتیاط سے بنائی جاتی ہے کہ اگر دلائی کے اوپر برف بھی پڑی تو پانی اطراف کی طرف بہہ جاتی ہے اور دلائی پانی سے بچ جاتی ہے۔